بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کے راستے پہ، ذکر و اذکار کے راستے پہ یا استغفر اللہ ہم کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یقین۔ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں فیض نہیں مل رہا، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو پڑھنے میں فیض ہی نہیں ہے، آپ پڑھ دیجئے، آپ ہمارے لیے یہ عمل کر دیجئے۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس کا فیض ملے گا ہی ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ کامل یقین سے پڑھیں۔ جب آپ کسی بھی عمل کو کرتے ہیں اور اس میں یقین شامل ہو تو یقین کیجئے آپ کو فیض ملتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو یقین سے کریں کہ اللہ قبول کرے گا، تو قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں ایسے دعاؤں کے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں تو اتنا گنہگار شخص ہوں، تو پھر اس دعا کی قبولیت کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے کچھ مانگیں، درود و سلام پڑھیں، کوئی ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، استغفار کریں، یقین شرط ہے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کا فیض لازمی ملے گا، اس کی برکت سے میری حاجات ضرور پوری ہوگی، انشاءاللہ میرا کام ضرور بنے گا۔ تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کا جو بھی ذکر و اذکار ہے اس کی برکات آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھیں گی۔ بہت سارے لوگ استغفار کر رہے ہیں، کویشچن یہ کرتے ہیں میں توبہ تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سے نہیں سوچنا ہوتا، بلکہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ تعالی میری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ نے مجھے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ یہ درود پاک قبول ہوگا اور میری یہ حاجت ضرور بالضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل دینے پر قادر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے بہت سالوں کی مجاہدات کے بعد اور یہ جو ذکر و اذکار کیے اور یہ جو عبادات کی، بہت سالوں کے بعد میں نے یہ راز پا لیا کہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے یقین سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مطلب اگر قرب الہی پانا چاہتے ہیں، معرفت پانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر قرب پانا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یقین ہے۔ اگر یقین ہو بندے کا تو وہ منازل بہت جلدی طے کر لیتا ہے، لیکن اگر یقین نہ ہو تو بہت سال لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کسی نے ان سے کہا کہ تو پھر اتنے مجاہدات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی زیادہ پڑھائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، انسان تو پھر یقین سے پہلے دن ہی منازل طے کر لے۔ تو انہوں نے کہا یقین آنے کے لیے ہی تو ٹائم لگ جاتا ہے، یہ یقین آنے کے لیے ہی تو ہم یہ سب کرتے ہیں، ان ذکر و اذکار سے، ان مجاہدوں سے ہی تو یقین آتا ہے۔ تو بات یہ کہ جس کا یقین جتنا کامل ہوتا ہے اسے اتنی ہی جلدی راہیں مل جاتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، واز کر رہے تھے بسم اللہ کے فضائل پر کہ اگر انسان کامل یقین سے بسم اللہ پڑھے تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے۔ اب جو مولوی صاحب تھے ان کو تو اتنا یقین نہیں تھا، لیکن ایک بندے نے سنا اور اسے یقین آ گیا۔ وہ روزانہ دریا پر جاتا مچھلیاں پکڑنے یا دریا پر جاتا کسی کام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل یقین سے پڑھتا، دریا اسے راستہ دیتا اور وہ اپنے کام کر لیتا۔ تو کامل یقین کی بات ہے، ہمیں سے جس کا یقین جتنا زیادہ کامل ہے اس کو اتنی جلدی فیض مل رہا ہے اور اس کے کام اتنی جلدی بن رہے ہیں۔ جو بھی بندہ بہت محبت کے ساتھ بیٹھے اور یقین کے ساتھ درود شریف پڑھے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، میرا کام بن رہا ہے، اللہ کے حضور میرا درود قبول ہو رہا ہے اور درود پاک کی برکت سے میرے گناہ مٹ رہے ہیں، میری دلی آرزویں پوری ہو رہی ہیں، ان کے کام بن رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی درود پاک کا عمل کریں اور ہمارے اندر یقین 100% ہو کہ یہ جو درود پاک کا عمل ہے اس سے میرا کام ضرور بنے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت نام اس میں موجود ہے، اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ان کا نام ہو، اس عمل کے اندر 100% قبولیت ہوتی ہے۔ جب یہ والا یقین آپ کے اندر آ جائے گا نا، آپ دیکھیے گا آپ کے کام اسی دن بن جائیں گے۔ بہت طویل اعمال، بہت طویل وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا مانگیں، اتنے یقین سے مانگیں کہ بس میں رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب ضرور دے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ جتنی آپ کے اندر یقین کی شرح بڑھتی جائے گی، یقین کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اتنے ہی آپ کا درود پاک، استغفار، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی دعائیں آپ کو فیض دیں گی اور قبول و مقبول ہوں گی۔ لیکن جہاں بھی ڈاؤٹ آیا کہ میں تو گنہگار ہوں، میری زبان میں تو تاثیر نہیں ہے، میں پڑھوں گا تو کہاں قبول ہوگا، میری تو توبہ قبول نہیں ہے، تبھی تو میرے کام نہیں بنتے، آپ کے کام نہیں بنیں گے۔ تو آپ نے اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے۔ آج سے یہ کام ضرور کیجئے، یہ نا امیدی والی باتیں نہیں کیا کریں۔ آج سے ایک کام سب نے کرنا ہے، یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، درود و سلام پر، استغفار پر، اور یقین سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہی اس وقت ہے جب آپ کا نیک عمل قبول ہونا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ کو نیک عمل کی توفیق مل گئی ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کریں اور یقین کے ساتھ اپنا سفر جاری کر لیں۔ آپ کے سفر کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی، آپ کو روحانیت کے راستے پہ بہت جلدی آپ کی منازل ملنا شروع ہو جائیں گی۔
آپ کی حاجات بہت جلدی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کو عمل کی توفیق مل گئی ہے اور آپ کے اندر یقین آپ نے پیدا نہیں کیا تو پھر یہ تمام جو معاملات ہیں وہ ٹائم لیں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ذکر و اذکار میں، درود پاک کے سفر میں، ہماری استغفار کے سفر میں یقین ہے۔ کامل یقین کو پکڑ لیجئے اور جو بھی پڑھیے، جو بھی دعا مانگیے، یقین کے ساتھ کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں کامل یقین والا، محبت والا، خلوص والا، اخلاص والا بنائے اور نیک اعمال اللہ کی محبت میں کرنے والا بنائے، خوب درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ تو درود و سلام کے راستے پر یقین بہت امپورٹنٹ ہے، اسے پکڑیے اور اس کے ساتھ درود و سلام پڑھیے اور یقین کے ساتھ درود شریف اور استغفار کا سفر طے کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کی منازل آپ تک خود پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں کامل یقین سے، محبت سے، اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔